إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي موضع آخر كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. حاضرین کرام، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 پہنچائی ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد کی مزید 2 آیتوں کے زمرے میں آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کروں گا، جس کا خلاصہ اور موضوع ہے کہ اسلام کا قانون وراثت نہایت ہی حسین و جمیل اور عدل پر مبنی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی شدید مخالفت ہوتی ہے، اور اس کی مخالفت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بھی ہے، بہت پرانی بھی ہے، اور بہت ہی زیادہ گہری بھی ہے۔ لیکن یہ خطبات اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ میں اللہ کے سامنے یہ حجت پیش کر سکوں کہ میں نے لوگوں کو اس آیت کے تحت قانون وراثت کے معاملے میں انصاف کرنے اور دستور کو حق پر قائم رکھنے کی ترغیب و ترہیب دلائی تھی، یاد دلایا تھا۔ اگر اس پر کسی نے عمل کیا تو بلا شک و شبہ اس کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور ہمارے لیے بھی ہے، ورنہ یہ چیزیں اتنی گہری ہو چکی ہیں اور ہمارے معاشرے میں اس طرح سے بس چکی ہیں کہ بہت ہی زیادہ مشکل معلوم ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنے موت کا وقت دکھائی دینے لگتا ہے
قریب نظر آنے لگتا ہے تو وہ اس موت کے آخری مرحلے میں اپنا حاکمانہ رویہ اور ایک طرح سے ظالمانہ رویہ وہ پیش کرتے ہیں اور اسے دکھانا شروع کرتے ہیں کہ وہ بچوں کے درمیان اس طرح سے پیش آتے ہیں، اور جب معاملہ وراثت کا آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بچہ نہایت ہی کمزور رہ گیا، محتاج ہے، فقیر ہے، اسے کچھ زیادہ ملنا چاہیے، اور یہ والا تو اسی کا ہے، اس میں کسی کو گھسنے مت دینا۔ یا یوں کہتے ہیں کہ اس بچے نے میری بہت ہی زیادہ خدمت کی ہے، اس نے میری دیکھ بھال کی ہے، لہذا اس کو کم دینا، زیادہ دینا، اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح ذہن میں سمجھ لیں کہ اس طرح کے الفاظ کو جب والدین اپنے بچوں کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں، قرآن کریم نے اس طرح کے جملے کو لفظ وصیت سے تعبیر کیا ہے، اور قرآن کریم نے جہاں پہ لفظ وصیت استعمال کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ملکیت کے بارے میں، ایک مال کے بارے میں دو لوگ وصیت نہیں کر سکتے۔ ایک ہی ملکیت کے بارے میں دو لوگ وصیت نہیں کر سکتے، اور وہ ایک ہی بار وصیت کی جا سکتی ہے، اور وہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 14 تک اللہ تعالیٰ نے بندوں کے مال میں بندوں کے جن رشتہ داروں کا حق متعین فرمایا ہے، یہ حق لفظ وصیت کے ساتھ متعین فرما دیا ہے۔ ہمارا سادہ سا اور سمپل سا عقیدہ ہے کہ بندے کے پاس جو کچھ بھی ملکیت ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے، پوری کائنات میں ہے، وہ سب کے سب اس کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بندے کی نگرانی میں ہے، اس کی دیکھ ریکھ میں ہے، اس کی ملکیت میں ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن اس کا اصل مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر آپ جب 11 پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت فرماتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارے مال میں ہمارے کن وارثوں کا حق ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے لفظ وصیت کے ساتھ کی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ ہمارے مال پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں ایک وصیت فرما دی ہے، اسی مال پر اسی اولاد کے لیے ہم کوئی اور وصیت کریں، یہ ممکن نہیں۔ توجہ رکھیے گا، بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک مال پر ایک بار سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال کے بارے میں ہماری اولاد کے لیے وصیت کر دی، ہمارے ماں باپ کے لیے وصیت کر دی، ہمارے بھائی بہنوں کے لیے وصیت کر دی، اور چچا پھوپھی وغیرہ کے لیے وصیت کر دی۔ اب دوبارہ اس پہ کوئی اپنی طرف سے وصیت کرنا چاہے تو وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مسئلہ سمجھیں کہ بھائی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ بھائی جو حقیقی بھائی بہن ہیں، یعنی جن کے والدین باپ بھی ایک ہو، ماں بھی ایک ہو، دونوں ایک ہو، وہ حقیقی بھائی بہن ہوئے۔ دوسرا وہ بھائی ہے جو باپ شریک بھائی ہیں، جو باپ شریک بھائی ہیں، اس میں ماں شریک نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی 1 سے زائد بیویاں ہیں تو 1 سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں الگ الگ بیویوں سے کئی سارے بچے ہیں، تو یہ جو بچے آپس میں ہیں یہ باپ شریک کہلائیں گے، چونکہ ان کی مائیں الگ ہیں، باپ ایک ہے۔ دوسری قسم باپ شریک بھائی۔ تیسرا قسم ماں شریک بھائی، بھائی بہن۔ ایک شخص ہے
جو شادی کیا اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، ایسی عورت جو طلاق یافتہ ہے یا اس کا شوہر انتقال ہو گیا، تو اب اس شوہر سے جو بچے پہلے شوہر سے تھے، اب اس نے بعد میں جا کر کے دوسرے شوہر سے کسی اور سے شادی کر لی، تو چونکہ یہاں پہ ماں ایک ہے اور باپ بدل گیا، تو ماں شریک بھائی بہن، تو بھائی بہنوں کی 3 قسمیں ہیں، حقیقی بھائی بہن، باپ شریک بھائی بہن، اور اسی طریقے سے ماں شریک بھائی بہن۔ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وصیت فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کا حصہ بیان کرتے ہوئے وصیت کا لفظ استعمال فرماتا ہے، اولاد کا حصہ بیان کرتے ہوئے وصیت کا لفظ استعمال فرماتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جن کی وراثت کے بارے میں وصیت فرمائی ہے، ہم ان کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتے۔ اب ہم یہ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ اس کو زیادہ دے دینا، اس کو کم دے دینا، اس کو کچھ بھی مت دینا، اس کو گھسنے مت دینا، اس کو سبھی کچھ دے دینا، اس طرح کے الفاظ ہم ہوتے کون ہیں کہنے والے۔ اب جو میں بات آپ کو 2 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئیں تو اسلام کا قانون وراثت کتنا حسین و جمیل ہے اور کتنا عدل پر، انصاف پر مبنی ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں وراثت کا معیار خوشحالی اور بدحالی پہ موقوف ہوتا ہے، اسی طریقے سے خدمت گزار اور خدمت نہ کرنے اور فرمانبردار اور نافرمان پہ لوگ اس کو انحصار سمجھتے ہیں۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بدحال رہ جائے، غریب و ناتواں رہ جائے، تو اسے کچھ بڑھا چڑھا کر دے دینا چاہیے، اور کوئی خوشحال ہے تو اسے کچھ بھی نہ دے تو چلے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کی سوچ ہے۔ اسلام میں وراثت کا معیار مجبوری، خوشحالی، بدحالی، خدمت پہ موقوف نہیں ہے، بلکہ اسلام کی وراثت کو جو معیار ہے وہ صرف اور صرف قرابت ہے۔ نمبر 1 قرابت ہے، رشتے میں جو قربت ہوگا وہ حصے دار ہوگا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرابت میں بھی قرابت ہے، یعنی کہ رشتے تو بہت سارے ہیں، سارے رشتے ہی ہیں، لیکن ان رشتوں میں بھی جو سب سے قریب رشتہ ہوگا اس کو حق ملے گا۔ اگر بعید رشتے کا نمبر، چاہے بعید والا چاہے کتنا ہی پریشان حال اور غریب نادار کیوں نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو میت کے سب سے قریب پایا جائے گا اس کو وراثت کا حق ملے گا۔ اب مثال آپ کو میں پیش کروں، ایک آدمی نے 4 بیٹے چھوڑے، چاروں بیٹوں کا باپ سے رشتہ ہونے میں کتنا اوپر نیچے ہے، کتنا کم زیادہ ہے؟ چاروں اپنے باپ کے بیٹے ہونے میں سب برابر ہیں، کوئی کم زیادہ نہیں ہے، رشتے کی مناسبت سے کوئی کم زیادہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے، تو چاروں کا حصہ برابر ہوگا۔ اب چاروں میں سے کوئی خوشحال ہے، یہ اللہ کی عطا ہے اس پر، اور کوئی تنگ حال ہے، اللہ کی مرضی ہے اس پر۔ لیکن آج اگر ہم کسی کو زیادہ دے دیں گے تو یہ نامناسب ہوگا، قرآن و سنت کے خلاف ہوگا۔ ایک مثال دوں میں آپ کو کہ ایک شخص نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلا کر کے 5-5 لاکھ روپے دیے، اور اس 5-5 لاکھ کو دے کر کے یہ کہا کہ تم سب کاروبار کرو، آگے بڑھو، ترقی کرو۔ کیا کوئی اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ وہ چاروں بیٹے 5 سال کے بعد سبھی کے پاس 20 لاکھ روپے ہوں گے؟ ایسا کوئی ضمانت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ بلکہ ان میں سے کچھ بچے ایسے ہوں گے جو باپ کے دیے ہوئے پونجی کو بھی گوا بیٹھیں گے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو اسی پونجی سے بہت ترقی کر لیں گے۔ تو یہ معیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو کم اور زیادہ خوشحالی اور بدحالی کی مناسبت پہ دیں، اس بات کو بہت ہی اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک میت جو اس دنیا سے چلا گیا، اس نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے اسے طریقہ کہتے ہیں۔ میت جو اس دنیا سے گیا، اس نے جو کچھ بھی چھوڑا اسے طریقہ کہتے ہیں۔ جو مال تقسیم ہوگا اس کو بھی طریقہ کہتے ہیں، جن کے درمیان تقسیم ہوگا اس کو میراث کہتے ہیں، اور جو حصے دار بنیں گے اس کو وارث کہتے ہیں، اور جو طریقہ چھوڑ کر گیا اس کو مورث کہتے ہیں۔ ایک شخص ہے موروث، جو طریقہ چھوڑ کر کے گیا ہے، جائیداد چھوڑ کر کے چلا گیا، اب اس کے وارث میں جو قرابت یعنی رشتہ ہے، میت کے ساتھ اگر قریبی رشتہ موجود ہے
تو دور والے کا، بعید کے معنی دور، بعید والے کا رشتے کا نمبر نہیں آئے گا، چاہے بعید والا کتنا ہی مفقوہ الحال ہو، مجبور ہو، پریشان ہو۔ چونکہ میں نے ابھی بتایا کہ اسلام میں وراثت کا معیار قرابت میں بھی قرابت ہے، یعنی رشتے میں جو قریب ہے وہ حصے دار ہوگا بالمقابل اس کے جو رشتے کے اعتبار سے دور ہے۔ اب ایک چیز میں یہاں پہ سمجھاتا ہوں، ممکن ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اسلام میں 3 رشتے ایسے ہیں جو ہر حال میں وارث بنیں گے۔ اسلام میں 3 رشتے ایسے ہیں جو کسی بھی صورت میں وہ وارث بنیں گے۔ ان کے بعد والا رشتہ ان کی موجودگی غیر موجودگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بنیں گے نہیں بنیں گے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ 3 رشتہ کون کون سا ہے، موروث یعنی جو میت ہے اس کو بیچ میں رکھیے آپ۔ ایک وہ رشتہ میت کا جو بالکل جسٹ اس کے اوپر ہے، جس کو ہم کہیں گے اصل المیت۔ اصل المیت یعنی وہ میت جس کی اصل کی بنا پہ، جس کی وجہ سے اس دنیا میں آیا، یعنی مرنے والے کے وقت میں اگر ان کے ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ کی وجہ سے وہ اس دنیا میں آیا ہے، تو اگر مرنے والے کے وقت میں اگر ماں باپ زندہ ہیں تو کسی بھی صورت میں ماں باپ وارث بنیں گے، نمبر 1۔ دوسرا ہم کہیں گے کہ جو میت کے برابری کا حصہ ہے، جو میت کے برابر ہے، جس کے ذریعے سے میت نے اپنی نسل کو آگے بڑھایا ہے، یہ کون سا رشتہ ہے؟ بیوی کا رشتہ ہے۔ کس کا رشتہ ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ چاہے شوہر پہلے چلا جائے بیوی موجود ہو، بیوی چلی جائے شوہر موجود ہو، ان دونوں میں سے کوئی اور ایک ہو، یہ دونوں ذریعہ ہیں نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، دونوں میں کوئی ایک بھی مفقود ہو نہ پایا جائے نسل آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو یہ برابری کا، پہلا ماں باپ، دوسرا میاں بیوی، تیسرا جس کی وجہ، میت کی وجہ سے جو نسل آگے آئی، جسٹ اس کے نیچے والا حصہ جس کو ہم آسان لفظوں میں جزء المیت کہتے ہیں، یعنی اولاد۔ یہ 3 رشتے، یہ وہ تیسرا رشتہ ہے۔ یہ تینوں رشتے ہر حال میں وارث ہوں گے۔ بھائی کا نمبر، بہنوں کا نمبر، چچا پھوپھی کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے۔ ان کی موجودگی اور غیر موجودگی میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد کون سے رشتہ دار اس کے حق میں بنیں گے۔ اب ایک بات سمجھیں، ہمارے معاشرے میں جس کو ہم نے معیار بنا لیا ہے، یہ خوشحال ہے، یہ بدحال ہے، اس کو زیادہ دیا جائے، اس کو کم دیا جائے، اگر شریعت نے یہی معیار بنا دیا ہوتا تو آپ سمجھیں کہ رشتہ ماپنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے محتاجگی اور مجبوری کو ماپی نہیں جا سکتی، اسے ناپا نہیں جا سکتا۔ بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں جو شکل سے ہی مالدار لگتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان کا رہن سہن ڈھنگ، ان کی مزاج میں، ان کی فطرت میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ صاف ستھرا کپڑے پہنتے ہیں، اپنی چیزوں کو ظاہر نہیں کرتے، اور وہ دیکھنے میں لگتے ہیں کہ کتنا عالیشان رہتا ہے، یہ بڑے گھرانے کے اور اچھے گھرانے کے، اچھی فیملی کے آدمی ہوتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، اس کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، ان کے صندوق بھرے پڑے ہیں، جائیداد، باغات اور مال و اولاد بہت کچھ ہیں، لیکن شکل سے ایسے لگتے ہیں جیسے بالکل ہی ایک دم فٹیچر ہو، فقیر ہو، ناتواں ہو، اور اس کو جتنا دیا جائے کم ہے۔ پتہ چلا کہ اس کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور وہ رہتا اس طریقے سے ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور اس کو دیے جاؤ تو بھی کم ہے، اس کو دیے جاؤ تو بھی کم ہے۔ تو یہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ شریعت نے وراثت کا معیار قرابت یعنی رشتے کو رکھا ہے۔ رشتہ ایک ایسی چیز ہے جو چھپائی نہیں جاتی، جس کو ماپنے تولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس میں کم زیادہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص میت کا بیٹا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ ارے میت کا بیٹا ہے تو ہے، دنیا جانتی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ میت کا بیٹا ہے، اس کو پروف کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی تعلق سے اگر کوئی اس بات پہ خوشحال اور مجبوری کو ماپنے کی، ہر کوئی کہے گا کہ میں مجبور ہوں، اپنے آپ کو دکھائے گا، پیش کرے گا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو نئے کپڑے نہیں دلوائے، دوسرا بھائی کہتا ہے کہ تم وہاں پہ گھومنے گئے تھے، وہاں پہ زمینیں لی، وہاں پہ پلاٹ لیا، یہ کیا وہ کیا، یہ طرح طرح کی باتیں آپس میں ایک دوسرے بھائی کو، ایک کو مجبور اور ایک کو خوشحال کرنے پہ ثابت کرنے پہ تلا ہوا رہتا، اور آپس میں جنگیں اور تلواریں نکلتی۔ یہ پہلی سوچ ہے معاشرے کی۔ دوسری سوچ کی طرف ہم آتے ہیں۔
دوسری سوچ کیا ہے کہ اگر کوئی وراثت کا معیار جو ہمارے معاشرے میں جو ایک سوچ ہوتی ہے وہ خدمت کرنے کے اوپر ہے. وہ خدمت کیا ہے کہ جب والدین بڑھاپے کو چلے جائیں, ان کو نہلا دیا, کپڑے بدلوا دیے, ایک دو چکر ہاسپٹل کے لگوا دیے, وہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ کر لیا اور اسی کو سب کچھ ہو جانا چاہیے. اس طرح کی سوچ, ہماری سوچ یہیں تک کہ آ کر کے اٹک جاتی ہے, اس پہ ہو جاتی ہے. اگر یہی معیار خدمت کے اوپر ہوتا تو وہ باپ جو کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, وہ ان کا اولاد کے لیے خدمت کرنا زحمت بن جاتا, کیونکہ وراثت کا معاملہ, مال کا معاملہ خدمت کے اوپر موقوف ہے. تو بچے آپس میں لڑ پڑتے اور یہ کہتے کہ کھانا پیش کیا جاتا تو دوسرا بیٹا کہتا کھانا کو اٹھا کے پھینکو, میں دوسرا بنا کر کے لاتا ہوں اور اچھے انداز میں کہتا ہوں. سونے کے لیے جاتا تو بستروں کو اٹھا کر کے پھینک دیتے, کیا اس پہ سلاؤ گے؟ تو اس کی خدمت نہیں, وہ زحمت بن جاتی. لیکن اسی کے برعکس وہ باپ جو غریب ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا فیصلہ اور اس کی مرضی یہی کہ وہ غریب رہا, کچھ نہیں کر پایا, تو وہ اولاد اپنے والدین کو اس دنیا میں زندہ جی دفن کر دیتے. اس بوڑھے کی ہم خدمت کریں, اس سے ہمیں ملے گا کیا؟ اور یہی وجہ ہے جو دنیاوی تعلیم میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں, اور آج جو گورنمنٹ کی طرف سے یا دیگر تنظیمیں جو اولڈ ہوم بنا رہی ہیں اور اس پہ لوگ رہ رہے ہیں کہ وہ دنیاوی تعلیم سے یورپین مغربی زدہ ہو کر کے, تعلیم یافتہ ہو کر کے, انہیں پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, اور ماں باپ کو دھوکے میں ڈال کر کے اور ایسے اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں اور ان کو خدمت نہیں کرتے. وہ مرے جیے کچھ بھی کرے اس سے کچھ پتہ نہیں ہے اور اپنی خود زندگی جیتے ہیں. لیکن جہاں کہیں بھی اسلامی تعلیمات موجود ہے, جس کے دلوں میں قرآن و سنت کی تعلیم باقی ہے, وہ اپنے والدین کو کبھی بھی کسی صورت میں مفلوق الحال نہیں چھوڑتے. تو خدمت کا معاملہ اور خدمت نہ کرنے کا معاملہ, یہ بندوں کے اوپر درجہ, مرتبہ, گناہ اور ثواب سے اس کا تعلق ہے. کوئی کرے گا تو اس کو اجر ملے گا, کوئی نہیں کرے گا تو اس کو اجر نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ جو قانون ہے یہ 1400 سال پہلے بھی مناسب تھا, آج بھی ہے, تا قیامت بھی رہے گا. اب ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس بارے میں غلطی کر چکے ہیں, یا اس غلطی کا حصہ بنے ہوئے ہیں, یا ایسی غلطی کرنے کی سوچ ٹھان رکھی ہے کہ ایسی غلطی کریں گے اپنے بچوں کے درمیان. کتنے ایسے لوگ ہیں اگر ایسی سوچ رکھتے ہیں یا ایسی غلطی کر چکے ہیں, موقع ہے تو اسے درست کر لینا چاہیے, بچوں کے درمیان عدل انصاف کا معاملہ کر لینا چاہیے, ورنہ کل قیامت کے دن آپ کی گردنیں چھوٹنے والی نہیں ہیں. اب آئیے ایک اور مسئلہ چند لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے پہلا معیار بتلایا کہ اسلام میں وراثت کا معیار قرابت ہے, محتاجگی نہیں, اور دوسری خدمت گزاری, اور خدمت گزاری پہ نہیں. دوسرا مسئلہ کہ اسلام میں وراثت کا معیار قرابت میں بھی قرابت ہے, یعنی قریب سے قریب ترین رشتہ. ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے, ذرا صبر و تحمل کے ساتھ رکھیں, جو اکثر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا اسے ہم دیکھتے ہیں. ایک شخص وہ ہے جو زندہ ہے, صاحب مال ہے, 4 بچے تھے, اس کے چاروں بچے شادی شدہ بیوی بچے والے تھے. ان 4 بچوں میں سے ایک بچہ ان کی باپ کی موجودگی میں ان کا وفات پا گیا. ریپیٹ کرتا ہوں مسئلہ, ایک شخص ہے جو صاحب مال ہے, اس کے 4 بچے ہیں, چاروں شادی شدہ ہیں, بچے والے ہیں. اب ان 4 بچوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا, باپ کی موجودگی میں انتقال ہو چکا ہے, یعنی اس جو شادی شدہ بچے تھے, پوتا نواسی وغیرہ, وہ ابھی یہاں پہ موجود ہیں. اب آپ دنیا کے کسی بھی مسلک سے, کسی بھی مفتی عالم فقیہ سے پوچھئے کہ باپ تو اس دنیا سے چلا گیا, دادا موجود ہے, اب یہ پوتا پوتی جو موجود ہیں کیا دادا کی وراثت میں ان کا حق ہے, یہ حصے دار بنیں گے؟ جواب آئے گا نہیں. جواب آئے گا نہیں. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے
کہ ایک باپ انتقال کر چکا، دادا موجود ہے، چاچا وغیرہ سارے موجود ہیں، پوتا پوتی یہاں پہ یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، ان کو دادا کی وراثت میں حق کیوں نہیں ملے گا؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ ایک آدمی موت پاتا ہے، اس کے 4 بچے ہیں اور چاروں بچوں کی شادی ہو گئی، تو ان کے پوتے پوتیاں بھی ہیں۔ اگر میت سے رشتہ دیکھا جائے، اگر میت سے رشتہ دیکھا جائے قریبی، تو ان کے بیٹے ہیں یا بیٹوں کے بیٹے ہیں؟ پہلا مسئلہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اب یہ دوسرے سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ایک آدمی مر گیا، ایک آدمی مر گیا، اس کے 4 بچے ہیں، شادی شدہ ہیں، اب مرنے والا انتقال کر گیا، چھوڑ کے چلا گیا، تو یہ جو پوتا پوتی ہیں، دادا سے زیادہ قریب ہوئے پوتا پوتی یا بیٹا؟ جو دیگر بیٹے موجود ہیں وہ زیادہ قریب ہیں یا پوتا؟ ظاہر سی بات ہے بیٹے قریب ہیں۔ تو ایسی صورت میں قربت کا جو نسبت ہے وہ بیٹوں کی طرف ہے، پوتا پوتی کی طرف نہیں ہے۔ لیکن اب ہم حالات کو بدلتے ہیں، وراثت کا مسئلہ حالات پر موقوف ہوتا ہے۔ ایک شخص کی موت ہو اس حال میں کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، کتنا بیٹا تھا؟ ایک ہی بیٹا تھا، شادی شدہ تھا، بچے تھے اس کے، اب وہ باپ کی موجودگی میں اس کا بیٹا انتقال کر گیا۔ اب دادا اور پوتے کے درمیان میں کوئی ہے ہی نہیں، دادا اور پوتے کے درمیان میں جو بیٹا تھا وہ انتقال ہو گیا، تو جو بیچ میں جو قربت کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور ایک بیٹے کے علاوہ کوئی اور بیٹا ہے ہی نہیں۔ اب ایسی صورت میں یہ جو پوتا جو حقدار پہلے والے مسئلے میں نہیں ہو رہا تھا، اب یہاں پہ وہ حصے دار ہوگا، حقدار ہوگا۔ اسلامی عدالت ہو تو کلیم کر کے اپنا حصہ لے گا، اسلامی عدالت ہو تو کلیم کر کے اپنا حصہ لے گا، اس بات کو سمجھیے۔ اچھا، پہلے والے مسئلے میں وہ جن کے 4 بچے تھے، باپ کی موجودگی میں بیٹا انتقال کر گیا، اب بہو بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تو بہو دادا کی تو بہو ہے، بیوی تو نہیں ہے نا، اور یہ جو بہو ہے میت کی بیوی تھی، تو بیوی کی ذمہ داری بیٹے پر ہوتی ہے یا بیٹے کے باپ پر ہوتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دادا اپنی بیوی بچوں کے لیے کریں گے یا اپنے بیٹوں کے بیوی بچوں کے لیے کریں گے؟ ظاہر سی بات ان کے بھی بیوی بچے ان کے لیے کریں گے۔ تو اسلام کا جو نظام ہے وہ قرابت پر ہے، وہ خدمت گزاری، فرما برداری، نافرمانی، خوشحالی پہ موقوف نہیں ہے۔ رشتے میں جو بھی قریب ہوگا اس کو وراثت کا حق مانا جائے گا۔ یہ اسلام کا نہایت ہی حسین و جمیل مسئلہ ہے۔ ہمارا ذہن تو اکثر یہ جاتا ہے کہ بچے یتیم ہو گئے، بہو بیوہ ہے، ان کو حصہ کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ ہمارا ذہن اس طرف کیوں نہیں جاتا کہ جو میت جو مرنے والا ہے اس نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر اس نے اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ کیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے کیے ہوئے کا حق اس کی بیوی بچوں کو ہی ملے گا، اس کو کسی اور کو نہیں ملے گا۔ اس طرف ہمارا ذہن کیوں نہیں جاتا ہے؟ لیکن آپ ایک اشکال کر سکتے ہیں، یہ بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ ابھی اس نے تو شادی کر کے 2-4 سال ہی ہوئے تھے کہ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہ چل بسا، اس کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آپ کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر آپ کو 2-4 سال نہیں، بہت سارے احباب ایسے ملیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے 40-50 سال کا موقع دیا اور ان کو موقع ملا، اور وہ زندگی میں جب گئے تو اس حال میں گئے کہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو ان کے بچے کیسے جی رہے ہیں، کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں، تو یہ بھی جئیں گے۔ اب آخری مسئلہ جو میں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہم نے شروع میں تلاوت کی تھی اس کو پیش کر کے اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180، 81، 82 ان تینوں کا ترجمہ کر کے بات پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، ڈیفیکلٹ موضوع ہے
اس پہ اگر آپ اپنے ذہن کو بھٹکائیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، پریشان رہیں گے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تم پر فرض ہے، کتبہ فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے، مرنے کے قریب ہو اور وہ مال کے چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر حق اور ثابت ہے۔ اگر آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو آپ کو اشکال ہوگا کہ ابھی ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے اعتبار سے سب کے وصیت، سب کی وراثت کو متعین کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، قریب کے لیے، ان کے لیے تم وصیت کرنا تمہارے لیے فرض ہے، تمہارے لیے فرض ہے۔ ابھی تو ہم نے منع کیا اور یہاں پہ فرض کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ کو کچھ طریقے ایسے ہیں کہ وراثت کے دائرے میں اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہے اس کے دائرے میں وہ وارث کا حق نہیں بنتا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہو رہی تھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، اس وقت اسلام لانے والے نئے مسلمان بہت تھے اور حالات اور کیفیت ایسی تھی کہ بیٹا مسلمان ہوا ہے، باپ کافر ہے، باپ مسلمان ہوا ہے، بیٹا کافر ہے، یا بیٹا مسلمان تو ہو گیا، باپ غلام ہے، اور غلام وارث نہیں بنتا، چونکہ اگر غلام کو وارث بنایا جائے تو اس کا مال مالک کی طرف لوٹتا ہے، اور اگر باپ کافر ہے تو کافر کفر ہونے کی صورت میں وہ وراثت کا حقدار نہیں بنے گا۔ تو چونکہ شریعت نے ان کے لیے، کافروں کے لیے شریعت نے یہاں پہ حصہ مقرر نہیں کیا۔ قرآن و سنت میں جو حصہ مقرر کیے گئے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے کیے گئے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں لایا اس کا کیا حصہ؟ کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ شریعت کے اعتبار سے حصہ تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے وہ جو کافر ہیں وہ حصہ تو نہیں ہو پاتا۔ اسی طریقے سے ابھی جو ہم نے مثال دی تھی کہ بیٹے کی وفات ہو گئی باپ کی موجودگی میں، اور جو بیٹا مرا ہے اس کے بچے یتیم اور بیوی بیوہ ہو گئی، تو چونکہ دادا کی وراثت سے کنیکشن ختم ہو گیا، حصہ نہیں مل سکتا۔ اب یہ جو حصے دار ہیں یہ شرعی اعتبار سے وراثت کا حق بنتے بنتے یہ رک گئے، بنتے بنتے یہ رک گئے، اگر زندہ ہوتے تو بنتے۔ تو وارث قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کوئی حق تو نہیں ہے وراثت کے اعتبار سے، لیکن دادا کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے اعتبار سے ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن و سنت کی روح سے وارث نہیں بن سکے کسی وجہ سے، ان کو آپ اپنی طرف سے ان کے لیے کچھ نہ کچھ وصیت کر جائیں۔ یہ فرض ہے اپنے والدین کے لیے، اقربا کے لیے، چاہے وہ رشتہ داروں میں سے آ جائے چاہے والدین آ جائے۔ آج بھی صورت میں اگر کوئی بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے یا باپ کافر ہو جاتا ہے تو اس کی صورت ہوگی، بالکل ہو سکتا ہے، بالکل حکم موجود ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کی وراثت کا حق بنے گا یہاں پہ۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں کہ جو وہ وصیت کرے گا وراثت کا، وہ وصیت ثلث مال کی یعنی 1/3 مال سے زیادہ وصیت چاہے وہ اپنے اقربا کے لیے جو وارث نہیں بن سکے ان کے لیے کرے، یا اللہ کی راہ میں جہاں کہیں بھی وہ الگ سے وصیت کرتا ہے اپنی جائیداد میں، وہ 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب آ گیا یہ دوسری صورت، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، کیا مطلب ہے؟ ایسوں کے لیے، پوتا کے لیے، بہو کے لیے دادا نے کچھ وصیت کر کے چلے گئے کیونکہ وارث کا حق تو نہیں تھا۔ اب جس کسی نے وصیت کو سنا وہ آپس میں سٹا پٹی کر لیے، دادا بھی چل بسے تھے اور آپس میں وہ مشورہ کر لیے کہ تم نہیں کہنا، دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس طریقے سے اب وہ سنا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے اب جو شخص اسے سننے کے بعد، اس وصیت کو سننے کے بعد بدل دے گا، یاد رکھو اس وصیت کو بدلنے والے پہ سارا گناہ، سارا وبال اسی کے اوپر جائے گا جس نے اس وصیت کو بدلا ہے۔ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ کہ بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا۔ کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تیسری چیز ابھی یہاں پہ کہا وصیت کو بدلنے پر گناہ ہے، عذاب کا وبال ہوگا،
لیکن ایک ایسی صورت ہے جہاں پہ وصیت کو تبدیل نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں جو تیسری آیت ہے، فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ اب کوئی شخص وصیت کر کے گیا ہے، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانب داری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ سمجھیے کہ وصیت کس کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ جو قرآن و سنت کے اعتبار سے وارث نہیں بنتے ہیں، آپ ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو وصیت کیا، کسی کو وصیت کرتا ہے، جیسے پوتا پوتی ہے، وارث نہیں ہے، اب ان کو وصیت کرنا حق ہے، لیکن حق یہ تھا کہ 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے، لیکن اس نے جو مال کا جو وراثت کا جو اس نے وصیت کیا ہے وہ 1/3 نے بلکہ آدھا کر دیا۔ اب یہ جنفن ہو گیا، یعنی جھک کر کے، مائل ہو کر کے، محبت میں زیادہ ضرورت سے زائد اس نے وصیت کر کے چلا گیا، میت کر کے چلا گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ وراثت کا حق نہیں تھا، وصیت کرنے کی اجازت تھی، لیکن وصیت 1/3 کی تھی، اس نے 1/3 نہیں بلکہ 2/3 کر دی، 3/3 کر دی، یہ گناہ میں آ گیا۔ اسی طریقے سے وارثین جن کے لیے قرآن و سنت کی روح سے وراثت کا حق ہے، ان کو وصیت کر دیا، زبردستی کا پہلے سے حق شریعت نے دے رکھی ہے اور بھی وصیت کر کے چلا گیا، یہ گناہ میں آ گیا، یہ گناہ میں آ گیا۔ تو جنفن جھک کر کے اور اثمن یا گناہ کی بنا پہ، یعنی کہ اگر میرے والدین اس طرح کی کوئی وصیت کر کے چلے جائیں اور مجھے قرآن و سنت کا علم ہو اور پتہ نہیں تھا کہ ان کو علم تھا نہیں تھا، اب میں ان کی طرف سے اصلاح کر لوں کہ اس وصیت کو جو غلط کر کے چلے گئے ان کو میں فاصلہ صلح کر دوں، درست کر دوں، بہتر کر دوں، مناسب کر دوں قرآن و سنت کے اعتبار سے، اب اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ چونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو میت جو وصیت کر کے گیا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا، جو سنا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا، اور جو اس کو تبدیل نہیں کرے گا قرآن و سنت کے علم رکھنے کے باوجود وہ بھی گنہگار ہوتا رہے گا۔ تو یہ تمام خلاصہ جو وراثت کے اسلام، قانون وراثت جو اسلام میں کتنا حسین و جمیل ہے، اس کو ہم نے مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ خطبات اس سلسلے کی کڑی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور آگے موقع ملے تو اس کے تعلق سے اس کی کڑی کو اور بھی پیش کیا جائے گا۔ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو قرآن کریم کی آیات ہمارے معاشرے میں شدید مخالفت ہو رہی ہے اس سے بچنے کی توفیق دے، بلکہ اس میں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، چونکہ تمام جائیداد، مال، زمین و آسمان تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اسلام کی شعائر کی حفاظت فرمائے، علماء سلف صالحین کی منہج کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب کرے۔ وہ بہنیں بیٹیاں جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا صحیح جوڑا نصیب عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔